بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، آج کے درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت۔ کل کے درس میں عام صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ خصوصی طور سے زکوٰۃ کے تعلق سے آج کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال میل کچیل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی اور اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار بکثرت ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور صاحب استطاعت مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے اور اس کے اجر و ثواب اور فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اسے رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا: رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ۔ میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہے، پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو گناہ سے بچتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اس مقدس فہرست میں شامل فرمایا ہے جنہیں اللہ رب العالمین جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا: والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور منتخب بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ الروم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں ایک اہم رکن ہے، اسی لیے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر کے زکوٰۃ نہ دینے والا مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال و جدال کیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار کیا کہ جناب وہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ کس بنیاد پر ان کے خلاف اسلحہ کا استعمال کریں گے، ان کے اوپر آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنے مضبوط موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ لو منعونی عقالا كانوا یودونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہا فإن الزکاة حق المال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بڑی چیز تو چھوڑیے، اگر لوگوں نے اونٹ باندھنے کی معمولی رسی بھی زکوٰۃ میں نہ دی جس کی زکوٰۃ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیا کرتے تھے، تو لقاتلتہم علیہا، تو اس کی بنیاد پر میں ان سے قتال کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے، سونا چاندی خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی آپ خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یاخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے ایک نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں پیدا کر دیا جائے گا اور ان کا یہ مال
گنجے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، لہو زبیبتان، یہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے پیدا ہو جائیں گے، اور اس سانپ کو جو سانپ اس کے مال سے بنایا گیا ہوگا، پیدا کیا گیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اپنے اس کے دونوں جبڑوں کو یہ اس کو نوچے گا اور پکڑ کر کے کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس لیے صاحب نصاب مسلمانوں کو ان وعیدوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، حدیث میں زکوٰۃ کو اوساخ المال کہا گیا ہے، یعنی مال کا میل کچیل۔ جب تک کسی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس وقت تک وہ مال پاک صاف نہیں ہوگا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضہ کی اہمیت کو سمجھنے اور ہم میں جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔